الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وتر کی نماز کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. آج کچھ مسائل باقی رہ گئے ہیں, اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے یہ بیان مکمل کر دوں. نماز وتر کا وقت وہی ہے جو عشاء کی نماز کا وقت ہے. عشاء کی نماز کا جو وقت ہے یعنی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے, وہاں سے اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے, تو یہی وقت وتر کی نماز کا بھی ہے. یہ ہے کہ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز سے پہلے نہیں پڑھے گی. عشاء کی فرض نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھیں گے, اس سے پہلے کوئی نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب اگر کسی کو اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اپنے اوپر یقین ہے کہ میں ابھی سو جا رہا ہوں عشاء کی نماز پڑھ کے, بعد میں آدھی رات کو میری آنکھ کھولے گی اور اس وقت میں وتر ادا کروں گا, وتر نماز پڑھوں گا, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, افضل ہے. جس کو بھروسہ ہو کہ میں یقیناً اٹھوں گا آدھی رات کو. اگر ایسا نہیں ہے کہ شاید آنکھ کھلے یا نہ کھلے, تو پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر کی نماز بھی ادا کر لے, آدھی رات کا انتظار نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ واجب ہے, ضروری ہے. اگر چھوٹ جائے گی تو گنہگار ہوگا بندہ. تو عشاء کی نماز کے بعد, فرض نماز کے فوراً بعد ہی وہ پڑھ لیں. تہجد کی نماز کے بے شمار فضائل آئے ہیں حدیثوں میں اور کتابوں میں, لیکن اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں, اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے. لیکن وتر کی نماز کے بارے میں یہ کہا کہ وتر کی 3 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیں. وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو یہ جو 2 رکعت ہیں وہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی. یعنی رات کو اٹھ کر ہم نے تہجد نہیں پڑھی, لیکن یہ جو 2 رکعت پڑھی ہے گویا کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے. تو وتر کی نماز کے بعد بہتر ہے کہ 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیں. اب قنوت جو پڑھنی ہے, میں نے قنوت کے بارے میں بھی کافی مسائل بیان کر دی. دعائے قنوت پڑھنی ہے تو دعائے قنوت آہستہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے عشاء میں, مغرب میں, فجر کی نماز میں بلند آواز سے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس طرح نہیں, بلکہ آہستہ پڑھنی ہے, اتنی آواز سے کہ خود کے کان سن سکے. چاہے وہ تنہا نماز پڑھتا ہو وتر کی, تب بھی آہستہ پڑھے گا دعائے قنوت. امام صاحب کے پیچھے ہوگا تب بھی دعائے قنوت پڑھے گا اور آہستہ پڑھے گا, اور خود امام ہوگا تو وہ امام بھی دعائے قنوت آہستہ سے پڑھے گا, بلند آواز سے نہیں پڑھے گا. اچھا, اب یہ کہ امام صاحب 1-2 رکعت وتر کی نماز, جیسے رمضان کے اندر وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, تو 1-2 رکعت ہو گئی, اس کے بعد کوئی بندہ شامل ہوا جماعت کے اندر, دوسری یا تیسری رکعت کے اندر شامل ہوا, تو امام صاحب جس وقت, جیسے تیسری رکعت میں ہی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, تو امام صاحب کے ساتھ ہی وہ دعائے قنوت پڑھ لے گا. بعد میں اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا, اس وقت نہیں پڑھے گا. اچھا, کوئی شخص شامل ہی اس وقت ہوا کہ امام صاحب نے وتر بھی پڑھ لی تھی, مثال کے طور پر تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا, یا پھر تیسری رکعت کے قاعدے میں شامل ہوا سلام سے پہلے, تو اب تو دعائے قنوت چھوٹ گئی. اب کیا کرے گا؟ تو اب یہ کھڑا ہو جائے گا, اب وہ دعائے قنوت اس کو نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے ثابت ہو گئی, دعائے قنوت اس کو پڑھنی نہیں ہے, اپنی پڑھے گا. تو دوسری بات, یہ میں نے سب سے پہلے مسئلہ بیان کیا تھا کہ نماز وتر یہ واجب ہے, ضروری ہے. اگر چھوٹ جائے گی, جس طرح اور نمازیں پنجگانہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی قضا لازم اور ضروری ہے, پڑھنی ضروری ہے, اسی طرح وتر کی نماز بھی لازم ہے, ضروری ہے. اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا. تو اگر وتر کی نماز کوئی بندہ قضا پڑھ رہا ہے, پہلے چھوٹ گئی تھی بعد میں پڑھ رہا ہے, تو اب دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تیسری رکعت میں تکبیر کہتا ہے ہاتھ اٹھا کر. اگر سب کے سامنے وہ نماز پڑھ رہا ہے وتر کی, تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے گا, ویسے ہی اللہ اکبر کہے گا اور دعائے قنوت چالو کر دے گا. ٹھیک ہے, تنہا پڑھ رہا ہے اگر وتر کی قضا نماز, تو وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا, پھر وتر پڑھے گا. لیکن اگر اور بھی لوگ ہیں مسجد کے اندر, اسے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے, پھر ہاتھ اٹھائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کی وتر کی نماز قضا ہو گئی تھی, وہ ادا کر رہا ہے, چھوٹی ہوئی نماز قضا نماز ادا کر رہا ہے.
اور نماز چھوڑ دینا یہ گناہ ہے. دیکھو اسلام کے اندر مسلمان کی عزت کا کتنا بڑا مقام ہے, یہ پھر ایک اور الگ ٹاپک ہو جائے گا. کتنا بڑا مقام ہے. ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا قضا نماز میں, اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اس نے جو نماز چھوڑ دی تھی وہ ابھی ادا کر رہا ہے, اور نماز چھوڑنا گناہ ہے تو اس کے گناہ کا لوگوں کو پتا چل جائے گا. اس لیے کہا کہ وہاں ہاتھ نہ اٹھائے, صرف ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ دیں. تو یہ یہاں پر اسلام کے اندر مسلمانوں کی عزت کا بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. دعائے قنوت یہ صرف وتر کی نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے, اور نمازوں کے اندر دعائے قنوت نہ پڑھیں. ہاں حدیثوں میں آیا ہے کہ کوئی حادثہ عظیمہ ہو گیا ہو, جیسے زلزلہ وغیرہ, آندھی طوفان, تو اس میں فجر کی نماز کے اندر رکوع سے پہلے پڑھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ وتر کی نماز کے علاوہ دعائے قنوت کسی نماز میں پڑھنے کی اجازت اور حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.